السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر کریک ڈاؤن اور آپریشن ڈی چوک کے بعد اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، انہوں نے حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور اب اپنے ہی لوگ حکومت کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول سے کس لیول کا پریشر اس وقت حکومت پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ ایسی نیوز اور ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپریشن ڈی چوک کے بعد حکومت جس نئی مصیبت میں پھنسی ہے اس سے نکلنا اب مشکل ہو چکا ہے، اور ایک نئی سیاسی جماعت نے بھی اب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آپ نے لازمی کامنٹ باکس میں اپنی رائے لکھنی ہے۔ اگر ہم بات کریں آپریشن ڈی چوک کی، تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ اس حوالے سے کئی ایک رپورٹس اس وقت تک منظر عام کے اوپر آئی ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ 25% تفصیلات سامنے آئی ہیں، لیکن اب بی بی سی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیمز جو پولی کلینک ہاسپٹل ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ پولیس کی جانب سے نہیں کرنے دیا جا رہا یا نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کے بعد وارث جو ہیں ان کو میتیں بھی پولیس حوالے نہیں کرنے دے رہی، کیونکہ اگر یہ ڈیڈ باڈیز دی جاتی ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ کل کو ان کو اٹھا کر احتجاج کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس لیے اسلام آباد کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں اس میں ہر خبر ہر چیز کنٹرول طریقے سے چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحافی مطیع اللہ جان کو بھی اسی تفصیلات اور انہی رپورٹس کو اکٹھا کرنے کی بیس کے اوپر گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا وہ بڑا محض کا حیث ہے، اور خود حکومت کے لوگ ایون یہ کہ شہباز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، لیکن شہباز شریف کی کیا اوقات کہ وہ اب پولیس کو روک سکے کہ وہ مطیع اللہ جان کے اوپر وہ نہیں کریں، مطلب کہ مقدمہ نہیں کریں یا ان کو چھوڑ دیں، ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے۔ آگے چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر جو کریک ڈاؤن ہوا اور آپریشن ڈی چوک جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد احتجاج اور پرتشدد واقعات کے بعد انفارمیشن گروپ کے سول سرونٹ ملازم نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس کے بعد کچھ ایسی خبریں ہیں کہ حکومتی لیول سے کافی لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ناراض ہیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بار نے محسن رضا نقوی کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، اور سرکاری افسر جو سلمان شاہ راشدی ہیں ان نے استعفے کی وجہ سرکار کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد اور اختیارات کا بے دریغ استعمال یہ کیا ہے۔ شاہ سلمان نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر اپنا استعفیٰ پوسٹ کیا، جس میں لکھا تھا کہ وہ ملک جس میں جاری تشویشناک صورتحال سے مکمل مایوسی کے بعد سول سروس آف پاکستان سے اپنا استعفیٰ دیتا ہوں۔ وہ کل رات ریاستی جارحیت کے درمیان غیر مسلح مظاہرین کو اپنی جانوں کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھ کر بے حد پریشان ہیں۔ اب یہ ضمیر کی بات بن چکی ہے کہ اس نظام کا حصہ بنیں گے جو اپنے ہی لوگوں پر بلا وجہ جارحیت کرتا ہے اور اشرافیہ کے مفادات کی تکمیل کرتا ہے۔ آج کے دن سوز برادر دیکھ کر اس حکومت اور اس کی نوکری پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں سول سروس سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ایک استعفیٰ آیا تھا، اس کی شاید کچھ ڈیٹیلز کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ مزید کچھ ایسے استعفے ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ لوگوں نے دیے ہوں جو منظر عام کے اوپر نہیں آ رہے۔ اگر پولی کلینک یا پیمز ہاسپٹل سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی میتیں کی تفصیلات اور ان کے گھر والوں کو نہیں دی جا رہی، یہ بی بی سی کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اور کیسے جو ہے یہ نظام چل پائے گا۔ اور اب انٹرنیشنل لیول سے یورپی کمیشن، اس کے بعد ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی جانب سے اس کی تفصیلات اور اس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان بار کی جانب سے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، اور محسن نقوی اور شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے اس ساری صورتحال کے اوپر، اور اس طرح سے جو چیزیں کی گئی ہیں، اور میرے خیال میں اب یہ افسوسناک بھی ہے، اور حکومت کو اور عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔